آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی اکھاڑا بنا رکھا ہے کچھ لوگوں نے، الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں نے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو کہ جس نے وہ منبر رسول کو سجایا ہے، جس نے جو ہے اس اجلاس کو سجایا ہے، اس کمیٹی سے پوچھو تمہارے لیے وہ ایک رات کا پروگرام ہے، لیکن اس شخص نے جانے کئی راتیں اپنی قربان کی اس ایک رات کے لیے، اس نے کئی دن جو ہے لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے ہیں اس ایک رات کے لیے، اس نے کبھی جن لوگوں سے ایک گلاس پانی بھی مانگنا بہتر نہیں سمجھا ہوگا، اس نے ان لوگوں سے سوال کرا ہوگا تاکہ اس میں کچھ تعاون دیں، بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج آپ آتے ہیں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے، آپ کو جو ہے کسی نے 1 مہینہ پہلے سے مسلسل آپ کی تاریخ بک کی گئی، آپ کا نذرانے کا انتظام کیا، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس نے ڈیکوریشن کا انتظام کیا، اس نے جو ہے پنڈال اور بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ کس لیے؟ اور آپ کو انوائٹ کیا، کس لیے انوائٹ کیا؟ کہ آپ کی زبان سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ جو یہاں کی عوام ہے اس کی کچھ اصلاح ہو سکے، وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ جو لوگ یہاں پر آئیں وہ حدیث کی باتیں سن کر جائیں، سرکار کی باتیں سن کر جائیں، بزرگان دین کی باتیں سن کر جائیں۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے منبر رسول کو جو ہے اکھاڑے کی جگہ بنا رکھا ہے، جس کے من میں آتا ہے ذاتی دشمنی نکالنے لگتا ہے، میرے بھائیو غور و فکر کرو، وہ تمہارے لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک دیکھنے پہ ہے کہ منبر رسول پر ہاتھا پائی تک ہوئی ہے۔ آخر کیوں؟ اس نے اتنا روپیہ خرچ کر کے، ایک مقرر آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ فلاں شاعر کو برا کہتا ہے، اس کے خاندان کو کھوڑ کر لاتے، ایک شاعر آتا ہے، نعت خواں آتا ہے، وہ منبر رسول پر ایک مقرر کے جو ہے خاندان کو کھوڑ کر لاتے ہے، اس پہ پوری جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک مقرر کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، یا ایک مقرر کو ایک جو شاعر کے خاندان کے جو ہے ہسٹری پوچھنے کے لیے بلایا ہے؟ اسے اس لیے بلایا کہ آپ آئیے اور فلاں نعت خواں کا جو ہسٹری بیان کیجیے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے۔ یا نعت خواں کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور جو فلاں مقرر کی ہسٹری بیان کریں، اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ بیان کریں۔ آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ آپ یہاں آئیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ لوگوں نے ویڈیوز دکھائے ہیں کہ حضرت دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو ہے منمانی کریں گے اسٹیج سے اور چلے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا اور علماء پر اس بات پر انگلی نہیں اٹھتی ہے؟ کسی نے اس لیے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ منبر رسول پر آئیں گے، آپ اس پروگرام میں آئیں گے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، لوگوں کو اصلاح کریں گے، لوگوں کو دین کی بات سیکھنے کو ملے گی، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کو ملے گی، لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو ملے گی، لوگوں کو بزرگان دین کی بات سیکھنے کو ملے گی۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، میاں ہم اسٹیج پر پہنچتے ہیں، ہم اپنے ذاتی دشمنی نکالا کرتے ہیں، ہم نے فلاں شاعر نے اگر ہم سے کچھ کہہ دیا ہے، ہم اسٹیج پر کیوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں لڑائی لڑنا ہے تو آپ اپنی پرسنل لڑائی لڑیں، منبر رسول پر یہ لڑائی جھگڑے کا کام بالکل بند کیا۔ جو سرکار کی محفل کی عزت کو تار تار کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلانا بند کیجئے۔ میں بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن بدنام پوری قوم ہوا کرتی ہے، بدنام پوری جماعت ہوا کرتی ہے۔ ارے آپ کی ذاتی دشمنی ہے، آپ اس پہ اپنا پیسہ خرچ کر کے اس سے ذاتی دشمنی نکالیے، یہ نہیں کہ پیسہ کسی نے خرچ کیا ہے، پنڈال کسی نے لگایا ہے، مائک کا انتظام، ڈیکوریشن، آپ کا نذرانہ کسی نے دیا ہے، آپ وہاں پر آ کر اپنی ذاتی دشمنی نکالتے ہیں۔ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس شخص سے کہہ رہا ہوں، میں ہر اس عالم، اس مولانا، اس نعت خواں، اس شاعر سے کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں۔ رسول کی عزت کو تار تار کرتے میں ہر اس نعت خواں، ہر اس مقرر سے کہتا ہوں، میں نہیں کسی ایک کو کہتا۔ یار غور و فکر کریں، ہم پڑھے لکھے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں تو بتاؤ عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ یار کمال کی بات ہو گئی ہے، جدھر ویڈیوز دیکھو، جہاں دیکھو کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو رہا۔ ارے بھائی لڑائی ہے، آپ کی اپنی لڑائی ہے، اس نے آپ کو کچھ کہا ہے، آپ اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے کہیے، آپ اس کو فون کر کے کہیے، اس کے گھر جا کر لڑائیے۔ یہ آپ پہلی بات تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے آپس کی بات ہوتی ہے، آپس کے اختلافات، آپس کے لڑائی جھگڑے، وہ اپنے تک رکھ کے عوام تک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام تک یہ بات لانے سے عوام آپ کے ساتھ ہوگی؟ 100% تو آپ کے ساتھ ہونی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، آپ کو لگتا ہے کہ 100 کے 100 میرا ساتھ دیں گے تو آپ غلط ہیں۔ 100 میں سے 60% آپ کو اچھا کہیں گے تو 40% اس کو اچھا کہیں گے۔
جو 40% آپ کو برا کہیں گے۔ آج ہم ذرا سی انا کے لیے آپ اس ممبر رسول کو اکھاڑا بنا لیتے ہیں یار۔ عوام کو اس بات سے کیا مطلب ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آ کے وہاں 2 گھنٹے کے پیسے لے کے آپ نے 40,000 50,000 یا 20,000 روپے جو آپ پر نذرانہ آپ نے طے کیا، اگر نذرانہ نہیں بھی طے کیا، جو آپ پر خرچ ہوا ہے ان کا 20-25,000 روپے، آپ نے آ کے اپنی وہاں پہ ذاتی دشمنی نکالی۔ مجھے بتاؤ کہ اس ذاتی دشمنی نکال کر آپ نے دوسرے کو، خاندان کو کھوڑ کر اس عوام کو جس نے آپ پہ 40,000 روپے 20,000 روپے خرچ کیا، اسے کیا فائدہ پہنچا؟ جس عوام کے لیے، جس مجمع کے لیے اس نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ کو دعوت نامہ دیا، آپ کو پر اتنا خرچ کیا، اس عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہی کہ عالم لوگ اسٹیج پہ لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو عزت اچھالا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالا کرتے ہیں۔ یہی سبق تو ملے گا لوگوں کو، اور کیا ملے گا؟ خدا رہا یہ تمام خرافاتیں بند کی جائیں، ممبر رسول پر آپ آئیں، آپ کو کسی نے بڑے ادب و احترام سے، آپ کی عزت، آپ کو عزت سے وہاں پر بلایا ہے، اس نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ کی تاریخ لی ہے، آپ کے ایک رات رکنے کے لیے وہاں پہ انہیں جانے کئی رات کئی دن محنت مشقت کر کے اس کا انتظام کیا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ میں کسی ایک، اچھا میں دیکھیے میں پھر کہہ دوں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، میں نے بے شمار ویڈیوز لوگوں نے مجھے دکھائی ہیں، اور میں بہت دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک نے مجھے ویڈیوز دکھائی، پتہ نہیں بنگال کی ہے یا کہاں کی ہے وہ، لیکن اس میں اسٹیج پہ مارا پیٹی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شاعر صاحب، میں نام نہیں لوں گا، وہ ایک مقرر کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، اس کے خاندان کو کہتے ہیں مقرر صاحب، اس کے خاندان کو کہتے ہیں ممبر رسول پر۔ کیا ہے یار، عوام کیا حاصل کرے گی ہم سے یار؟ آپ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ جس راہ سے جاتے ہیں لوگ آپ کو عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں ہمارا یار۔ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم علماء کی جماعت یا ہم میں سے کوئی ایک پہنچ جاتا ہے تو لوگ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، یہ قاری قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ ثنا خوان رسول ہیں، یہ مداح رسول ہے، یہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ذکر آج عوام ایک تو ویسے منتشر ہے، آج عوام پہلے ہی منتشر ہوئی ہے، عوام علماء کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے تیسے کر کے ان کو اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، تو وہاں بھی انہیں کچھ دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر یہ کہوں گا کہ یہ خرافاتیں بند کی جائیں، بند کرو یہ خرافاتیں۔ کسی غریب کے پیسے پہ عیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو فعل حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔